بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند نیوز سے میں سید اللہ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب کے باہر، جہاں اب سے کچھ ہی دیر بعد ایک احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ مظاہرہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد سینئر صحافی زبیر انجم کی رہائی کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کے جوائنٹ سیکرٹری وکیل الرحمان صاحب موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وکیل الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ایک اور صحافی سریعام یوں گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، زبیر انجم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ انتہائی افسوسناک ایک امر ہے، ایک افسوسناک واقعہ کل رونما ہوا کل رات کو، کہ ہمارے ایک بہت ہی سینئر صحافی جیو ٹی وی سے وابستہ زبیر کو جو ہے وہ کل گھر سے جو اٹھا لیا گیا۔ اور یہ اس لیے بھی افسوسناک ہے کیونکہ ہم یہاں صحافی اس کے کریکٹر سے واقف ہیں۔ وہ انتہائی پروفیشنل صحافی ہے، جس کا کسی بھی سیاست یا کسی بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں ہے۔ مطلب ہم اس لیے جو ہے اس پر غمزدہ نہیں کہ وہ صحافی ہے اور ہماری کمیونٹی سے وابستہ ہے، بلکہ ہم اس کے کردار سے واقف ہیں۔ پھر جس طریقے سے اس کو اٹھایا گیا ہے، تو یہ خود جو ہے ایک قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے کہ اگر کوئی بالفرض اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے، وہ کسی بھی پاکستانی شہری سے کوئی جرم سرزد ہو، تو اس کا ایک قانونی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹا جائے، اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ لیکن اس طرح جو ہے کچھ گاڑیوں میں، کچھ پولیس موبائلوں میں کسی کو بھی جو ہے اس طرح گھر سے اٹھانا، یہ انتہائی جو ہے یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ صحافت پر بھی جو ہے ہم اس کو حملہ سمجھتے ہیں۔ جو انسانی جو بنیادی اظہار رائے کی ایک ملکی قوانین ہے، انٹرنیشنل لاز ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ارشد شریف سے لے کر کے امتیاز خان تک اور اب زبیر انجم، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اقدامات صحافت کے لیے کتنے خطرناک ہے، اور یہ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے کس قدر جو ہے نا یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یہ جو ہے اگر دیکھا جائے صحافی ہمیشہ جو ہے وہ مختلف ادوار میں ہے، اس طرح حکومتوں کے اس کے نشانے پر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وہ اپنے خلاف کسی آواز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے صحافی کیونکہ ان کے کام ہی یہی ہے کہ وہ حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہیں، وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کے جو ہے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، تو یہ آواز جو ہے یہ حکومتوں کو، حکمرانوں کو یہ ہمیشہ برا لگتا ہے۔ وہ اس کی صحافیوں کو جو ہے اس کا نشان عبرت بناتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، مختلف قسم کے نقصانات دیے جاتے ہیں، جانی نقصان اٹھائے۔ اس ملک میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے صحافی جو ہے وہ جان سے گئے، بہت سارے صحافی جو ہے ان کو روزگار ختم کیا گیا، اور اس طریقے سے ان کو کئی طریقے سے جو مختلف انداز میں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور لوگ بھی اس سے عبرت پکڑے اور کوئی اس طرح کی آواز جو ہے وہ نہ اٹھائے، تنقید نہ کریں حکمرانوں پر۔ اور چونکہ آپ خود ایک تنظیم کے عہدیدار ہے، کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ایک نام رکھتا ہے وہ صحافت کی دنیا میں، تو آج آپ صحافتی تنظیموں کے کردار سے مطمئن ہے کہ وہ اس حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں ان سے؟ جی بالکل، صحافتی تنظیمیں دیکھیں وہ اپنی جو بھی پوٹینشل ہے، جو بھی ان کا جتنی استطاعت ہے، اس کے مطابق تو ہر واقعے پر اس کا ایک جمہوری انداز میں ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ سیاہ پٹیاں بھی باندھتے ہیں، ہم مختلف انداز میں بائیکاٹس بھی کرتے ہیں، جو بھی ایک جمہوری انداز میں جو احتجاج ہو سکتے ہیں وہ سارے احتجاج کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو بھی پابندیاں لگتی ہیں یا اس طرح کی کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ہم فوری طور پر اس کا رد عمل دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہے یہ زبیر انجم کی گرفتاری کے بعد کے حوالے سے ہماری کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور اور کراچی پریس کلب کا جو ہے وہ ابھی احتجاجی مظاہرہ ہم نے کال کیا ہے، جس میں جو ہے وہ تمام صحافی جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے اور اس واقعے کی مذمت بھی کریں گے اور اپنا جو آواز ہے وہ بھی آگے پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ وکیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ مظاہرہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، کراچی پریس کلب کے باہر یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، رہنما خطاب کر رہے ہیں اس وقت۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر محترم خلیل احمد ناصر صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبیر انجم کا اغوا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر صحافی آپ سے اختلاف رائے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں۔ اگر اس نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر زبیر انجم نے کوئی خلاف قانون کام کیا تھا تو اس کو اس طریقے سے جو قانونی طریقہ اختیار کر کے اس کو گرفتار کیا جاتا، لیکن اس طرح چور اچکوں کی طرح آ کر کسی کے گھر میں گھسنا اور اس کے بچوں کے سامنے، اس کی والدہ کے سامنے اس کو اٹھا کر لے جانا کسی بھی طرح ایک قابل تعریف عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے ہر عمل کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسے ہر عمل کے خلاف ہمیشہ احتجاج کریں گے، اور کراچی کے صحافی بلکہ پاکستان بھر کے صحافی اس معاملے پر جو ہے وہ یک زبان ہے، اور ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے وہ مختلف وجوہات پر ہو سکتا ہے، لیکن صحافیوں کے تحفظ اور ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کے اوپر کوئی کمپرومائز ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ زبیر انجم کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے اور اس کو اپنے گھر واپس بھیجا جائے، تاکہ اور اگر اس کے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو باقاعدہ جو ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ جی، تو یہ مظاہرہ اس وقت اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے KUJ کے سیکرٹری جنرل محترم نعمت خان صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ نعمت خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک کے بعد ایک صحافی کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ یقیناً ایک افسوسناک عمل ہے، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے، ایک بین الاقوامی کمیونٹی میں، عالمی برادری میں اس کی احترام کے لیے، اس کی اچھی شہرت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہو، وہاں صحافیوں کی آزادی ہو، وہاں جو ہمارا جو طبقہ ہے، جو طاقتور طبقات کو، حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل بناتا ہے، ان کو جو ہے وہ بولنے کی آزادی ہو۔ اور لیکن یقیناً ایسا ہے کہ صحافی تو آئینہ دکھاتے ہیں، اب یہ ہے کہ آئینے میں جو دکھنے والی شکلیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں آ رہی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ نکلنے کو اکثر جو ہے نا آخری آپشن کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آخر صحافیوں کو جو ہے نا روڈ پہ نکلنا پڑا زبیر انجم کی رہائی کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے؟ یہ یقیناً کل جو واقعہ ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہم نکلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحافی بھی ایک ملک کے قانون کے اور ضابطوں کی پابند ہے۔ ہم اپنے آپ کو ماورائے آئین اور قانون نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی چیز ہے تو قانونی فورم موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، آپ اس پہ جائیں اور ہمارے خلاف جو بھی ہے آپ ایکشن لیں، چیزیں کریں۔ لیکن اگر آپ اٹھائیں گے اور رات کی تاریکی میں نہ اپنی شناخت ظاہر کریں گے اور نہ میرا جرم مجھے بتائیں گے، تو یقیناً میں سمجھوں گا کہ یہ اغوا ہے، اور آپ سے جو میری جائز تنقید ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔